رو لبهای این دلای عاشق، نوحه رو لبهای دلای عاشق، الهی بمیرم برات امام صادق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الأبتهي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. حضرات گرامی قدر، عزاداران امام، شب شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے تعزیت پیش کرتا ہوں اس غم انداز اور غمگین موقع پر۔ پھر کچھ تعارف امام کا کہ امام کے حوالے سے چند جو باتیں عام طور سے یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں، کچھ معلومات۔ آپ کا اسم گرامی جعفر ہے۔ آپ کے والد امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری اور تاریخ شہادت سن 148 ہجری۔ تاریخوں میں دنوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک تاریخ کل کی تاریخ ہے۔ آپ کے القاب میں صادق ہیں، طاہر ہیں اور بہت سے القاب ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اگر آپ کے القاب کو دیکھا جائے تو القاب میں جو لقب آپ کو صادق کا لقب دیا گیا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ
خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں کے رہنے والوں کے درمیان اسی لقب سے امام کو جانا جاتا ہے۔ اور جو جعفر کے بارے میں ایک تذکرہ ملتا ہے کہ جعفر ایک نہر ہے، ایک میٹھی نہر ہے جنت میں، جس میں اس نہر کے بنیاد پر جو ہے آپ کا جو جعفر نام رکھا گیا ہے، اس بنیاد پر ہے۔ اسی طرح سے لوگ آپ کے جو علم ہیں، جس طرح سے نہر میں پانی بہتا ہے اور اس پانی سے سب استفادہ کرتے ہیں، ویسے ہی آپ کا فیض عام جو ہے اس نہر کی طرح ہے اور سب آپ کے فیض سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھی بآواز بلند بر محمد والی۔ چھٹے امام کا جو زمانہ ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پہ دو حکومتیں، یعنی ایک حکومت جو بنی امیہ کی حکومت ہے اور دوسری جو حکومت ہے بنی عباس کی، یہ دو حکومتیں جو ہیں آپس میں ان کے درمیان جو ہے جنگ ہوئی ہے۔ ایک حکومت کا زوال ہو رہا ہے اور دوسری حکومت جو ہے اقتدار پر آ رہی ہے۔ اسی لیے چھٹے امام کے زمانے میں ایک ایسا موقع فراہم ہوا جو دوسرے ائمہ اطہار کے لیے وہ موقع فراہم نہیں ہو پایا۔ اور اگر دیکھیں گے چھٹے امام جب یہ جنگ خاتمہ ہو گیا اس جنگ کا اور نئی حکومت آ گئی، بنی عباس کے لوگ حکومت پر آ گئے، تو آنے کے بعد ان کا جو طریقہ کار رہا ہے بنی امیہ سے کم نہیں رہا ہے۔ اور امام نے اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے امام نے خدمات انجام دیے، بہت علمی خدمات انجام دیے، بہت سارے فقہی خدمات انجام دیے، حدیث کے بارے میں بہت سارے خدمات انجام دیے امام نے۔ اور اس زمانے کے بعد جب امام کو شہید کیا گیا تو اسی زمانے سے، یعنی شہادت سے پہلے سے لے کر کے اس کے بعد کے ائمہ اطہار کی زندگانی میں آپ یہی دیکھیں گے کہ ہر امام کو قید کیا گیا، ہر امام کو زندان میں ڈالا گیا اور بہت مختلف مظالم ڈھائے گئے۔ صرف ایک امام رضا علیہ السلام کا زمانہ تھا جو دوبارہ اہل بیت علیہ السلام کو تھوڑا سا ایک اقتدار ملا۔ پھر امام رضا نے بھی اسی طرح سے بہت سارے خدمات انجام دیے اس فرصت سے استفادہ کر کے، لیکن وہ بہت مختصر فرصت تھی۔ تو امام صادق علیہ السلام کو سب سے زیادہ فرصت ملی کہ وہ معارف اہل بیت کو لوگوں تک پہنچائیں، یعنی وہ معارف جو اس سے پہلے لوگ اس سے واقف نہیں تھے، یا صرف اور صرف معارف کو ائمہ اہل بیت کچھ افراد تک محدود رکھتے تھے اور افراد ان پر رجوع کرتے تھے تو ان کو پیش کرتے تھے۔ یا خود مولا کائنات کے زمانے میں دیکھیے، حکومت ان کے ہاتھ میں آئی ہے، خلافت ظاہری ان کو ملی ہے، لیکن اس خلافت نے کتنا وہ اس طرح سے علوم آل محمد کو پھیلا پائے۔ تمام مدت امام کی جنگ میں چلی گئی، مختلف جنگیں امام نے جو ہے انجام دی، خوارج کے ساتھ نہروان میں، معاویہ کے ساتھ، جمل کی جنگ، یہ تمام جنگیں تھیں جس کی وجہ سے جو علوم آل محمد ہے وہ نشر نہیں ہو پائی، لیکن یہ موقع چھٹے امام کو حاصل ہوا۔ چھٹے امام کے زمانے میں امام جس وقت، اگر دیکھا جائے امام کی زندگانی کو ہم دیکھیں گے تو امام کی زندگانی جو مختلف خدمات ہیں اور جو علوم آل محمد ہے اس کو جو انہوں نے نشر دیا ہے، مختلف علوم ہیں، علم طب ہے، علم جفر ہے، علم رجز ہے، علم طبیعیات ہے، علم اجسام ہے، اجسام انسانی ہے، انسان کے باڈی کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں اس کے بارے میں علم ہے۔ اس کے علاوہ علم فلسفہ، علم منطق، علم ریاضیات، مختلف علوم میں امام نے تدریس کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام نے جس طرح سے مولا کائنات نے کہا، رسول نے مجھے 1000 علم کے دروازے مجھے تعلیم فرمائے اور میں نے اس میں سے ہر علم کا 1000 باب میں نے اس میں سے کھولا۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ امام نے تمام علوم کے بارے میں
امام کا اس زمانہ تھا جو چھٹے امام نے ہر علم کے بارے میں جو ہے امام نے تدریس کیا ہے، شاگرد تربیت کیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح جیسے تعلیم دی جاتی ہے الف با تا، نہیں، بلکہ امام نے سامنے والا جو آیا امام سے سوال کرنے کے لیے، امام سے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ اس پائے کا طالب علم ہے کہ وہ تمام چیزیں جانتا ہے، امام اس کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں، ایک کلی باتیں اس کو دے دی ہے، ایک عام باتیں دے دیا ہے، ایک فارمولہ بتا دیا ہے جس کے تحت اس نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ انہی افراد میں، انہی شاگردوں میں ایک جابر ابن حیان ہے، جابر ابن حیان جن کو کیمیا کے سب سے فادر آف کیمیا سمجھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ اسلامک معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں اتنا ان کے بارے میں جو ہے تدریس نہیں کی جاتی جتنا یورپ میں ان کے بارے میں تدریس کیا، ان کی کتابوں کے بارے میں ریسرچ کیا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس چیز کو لاطینی زبان میں بہت زیادہ فروغ دے دیا اور اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے اور تمام استفادہ کیا، تو ان کی یہی کوششیں رہی کہ ان جابر جو نام ہے جابر ابن حیان، ان کو چھپا کر کے ان کا نام ہی چینج کر دیا جائے۔ پرانی کتابوں میں ان کا جو ہے گیبر نام تھا، جابر کو انہوں نے گیبر کر دیا۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عرب تھے، کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایران کی سرزمین کے تھے، لیکن اب ان کو ایسا کر دیا گیا ہے ان کے نام کے ساتھ کہ ان کی تاریخ پیدائش اور تمام چیزیں ایسی کر دی گئی کہ یہ گویا کہ ان کی طرف کے تھے، مغربی ممالک جو ہیں ان کی طرف کے تھے اور وہیں سے یہ پیداوار ہیں۔ اور وہ علوم جو جابر نے لکھا ہے، خود جابر کہتے ہیں کہ میں نے یعنی 1000 جلدوں کی کتاب لکھی اور اس میں نہ جانے کتنے 500 امام جعفر صادق کے رسالے جو امام نے لکھے تھے، امام نے بتائے تھے، اس رسالوں کا انہوں نے کتاب بنایا۔ لیکن وہ تاریخ میں کچھ تو نیست ہو گئے اور جو باقی رہ گئے ہے، چونکہ ہماری طرف توجہ کم رہی ہے، لہٰذا یہ اتنے بڑے گراں قدر دانشمند اور سائنٹسٹ جو ہے ہمارے درمیان سے بہت مہجور رہ گئے۔ بہرحال امام نے مختلف شاگردوں کی تربیت فرمائی ہے۔ امام کی زندگانی میں نہ صرف علم اخلاق، علم فقہ، علم حدیث، جیسا کہ میں نے بتایا مختلف علوم، علم فلسفہ، منطق، مختلف علوم کے بارے میں امام نے فرمایا ہے۔ ان علوم میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ علم طب کے حوالے سے بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ہندوستان کا ایک طبیب منصور دوانیقی، جو خلیفہ عباسی کا دوسرا خلیفہ ہے، یہ منصور دوانیقی کے زمانے میں، اس زمانے میں بہت ظلم ہوا ہے، امام کے چاہنے والوں پر، سادات پر بالخصوص بہت مظالم ہوئے ہیں۔ یعنی اگر کہیں بس یہ پتہ چلتا کہ یہ سادات میں سے ہے، یہ امام کا چاہنے والا ہے، بس یہی جو ہے جرم کے لیے کافی ہے کہ آپ مجرم ہیں۔ نہ جانے کتنے سادات کو زندانوں میں رکھ کر کے شہید کر دیا گیا، کتنے سادات کو دیواروں میں چن دیا گیا، کتنے سادات کو شہید کر کے نہ جانے کہاں کہاں ان کو جو ہے نیست کر دیا، ان کو ختم کر دیا، شہادت کے درجے پر فائز کر دیا۔ تو یہ منصور اس قدر سفاک انسان تھا، اس کے دور میں بہت مظالم ہوئے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں پر۔ تو اس منصور کے زمانے کی بات ہے کہ دربار میں ایک ہندی طبیب آتا ہے، ہندوستان کا ایک طبیب ہوتا ہے، امام جعفر صادق بھی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنے طب کے جو علم ہے اس کے بارے میں معلومات پیش کرتا ہے، سب کو بتاتا ہے اور مختلف باتیں طب کے حوالے سے بتلا رہا تھا، امام بھی سن رہے تھے۔ جب اس کی باتیں ختم ہو گئی تو اس نے متوجہ ہوا سب کی طرف، امام کی طرف بھی متوجہ ہو، کہنے لگا اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو امام نے کہا مجھے تم سے پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ امام کا یہ جملہ جب اس نے سنا تو اس کو لگ رہا تھا مجھے جب یہاں بلایا گیا ہے، ہندوستان سے ایک اسلامک حکومت نے بلایا گیا ہے، دربار نے بلایا گیا ہے، یعنی میں سب سے بڑا طبیب ہوں، اور اپنے کو سب سے بڑا طبیب مانتا تھا وہ۔ امام نے کہا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تو اس کو عجیب سا لگا، برا لگ گیا، تو کہنے لگا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، چلیے آپ بتائیے آپ کیا جانتے ہیں۔ تو امام نے
وہاں بتایا کہ دیکھو امراض میں ان کے ضد کے ساتھ علاج کرنا چاہیے. اگر گرمی سے ہے تو سردی والے مزاج سے، اگر خشک ہے تو تر کے ساتھ. اسی طرح سے مختلف چیزیں امام نے بتائیں. بتانے کے بعد ایک مرتبہ پھر امام نے اس سے پوچھا اب بتاؤ کون زیادہ جانتا ہے؟ کہا میں زیادہ جانتا ہوں. امام نے پھر کہا چلو ٹھیک ہے. امام نے تقریباً 19 سوالات کیے طب کے حوالے سے. امام نے پوچھا کچھ سوالات ہیں ہمارے. کہا پوچھیے. امام نے کہا کچھ سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ ماتھے پہ بال کیوں نہیں ہیں؟ یہ بتاؤ کہ سر کے اندر جو ہے جو نمی پائی جاتی ہے یہ آنسو وغیرہ سر میں کیوں ہے؟ یہ بتاؤ کہ ماتھے پہ جو ہے پیشانی پر جو ہے شکن کیوں رہتی ہے؟ یہ بتاؤ کہ یہ جو آنکھیں ہیں اسے پلکیں کیوں ہیں؟ یہ ناک جو ہے دو آنکھوں کے بیچ میں کیوں ہے؟ یہ ہونٹ کیوں ہے؟ یہ دانت جو ہے آگے کے دانت جو ہیں تیز اور جو داڑھ کے دانت ہیں وہ تھوڑا سا پھیلے ہوئے کیوں ہیں؟ اسی طرح سے امام نے مختلف سوالات کیے کہ کیوں گھٹنا آگے کی طرف نکلا ہوا ہے، پیچھے کی طرف کیوں نہیں نکلا ہے؟ ایسے مختلف سوالات پوچھے کہ ہاتھ میں بال کیوں نہیں ہیں؟ یہ سارے سوالات سننے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے جوابات نہیں پتہ. پھر امام نے ایک ایک کر کے ہر سوال کا جواب دیا. جب سارے سوالوں کا جواب امام نے دے دیا تو ایک مرتبہ پوچھتا ہے یہ سارے چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھیں؟ تو امام نے فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں بلکہ میرے والد نے اپنے والد سے اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول خدا نے جبرائیل امین اور خود خدا نے تعلیم فرمائی ہے. جب اس نے اس بات کو سنا تو فوراً شہادتین کو پڑھا اور ایمان لے آیا اور کہا آپ عالم زمانہ ہیں. انشاءاللہ اس واقعے کے آخر میں، اس تقریر کے آخر میں جب مصائب کی طرف آئیں گے تو اس واقعے کے بعد منصور کا کیا رد عمل تھا اس کی طرف آتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف افراد نے امام کے درسگاہ سے استفادہ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلمان لوگوں نے بھی استفادہ کیا ہے. خود عالم اسلام میں بھی صرف اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے جو امام کے شاگردوں میں 4000 شاگرد کے نام آتے ہیں کہ 4000 شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، بلکہ اس سے زیادہ تھے. تو ان میں صرف مسلمان نہیں تھے، ان میں صرف جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے، حجاز کے تھے، شام، عراق اور روم تک کے افراد تھے. خود زرارہ بن اعین جو ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو یہ نسل سے رومی ہے، ان کے جو باپ تھے یہ روم کے رہنے والے تھے. تو مختلف افراد نے آ کر کے اہل بیت کی درسگاہ سے استفادہ کیا ہے اور پھر جا کر کے علوم آل محمد جو ہے پھیلایا ہے. تو علوم آل محمد صرف فقہ میں نہیں ہے، صرف حدیث میں نہیں ہے، صرف جو ہے یہ اخلاقیات نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں جو امام درس دے رہے تھے، چاہے علم طب ہو، چاہے علم طبیعیات ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے منطق ہو، یہ تمام علوم جو ہے علوم آل محمد ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علوم آل محمد صرف اور صرف قرآن کے اندر جو آیتیں ظاہری ہیں بس وہی ہیں، جو حدیث میں ظاہر چیز وہی ہے، بلکہ یہ قرآن جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ہر خشک و تر قرآن میں ہے، تو یہ یعنی تمام یہ علوم جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو قرآن سے ان کا ربط ہے. لیکن یہ کون بتلا سکتا ہے؟ یہ وہی بتلا سکتا ہے جو امام ہو، جو معصوم ہو. یعنی جب امام کو فرصت ملتی ہے، جب امام کو موقع ملتا ہے تو جا کر کے اس طرح سے درسگاہ کھلتی ہے، ایک یونیورسٹی کھلتی ہے. تو عزیزان گرامی، امام نے مختلف شاگردوں کی تربیت کی. خود اگر مناظرات کو دیکھیں گے، امام نے نہ جانے کتنے لوگوں سے مناظرہ کیا. نہیں کہ صرف امام نے جو ہے مقالات لکھے، آرٹیکلز لکھے، لوگوں کے سامنے جو آ کر کے جو ہے لوگوں کو درس دیا، بلکہ امام نے مناظرے بھی کیے. جیسے کہ طبیب کے ساتھ مناظرہ تھا، یہ ایک طبی مناظرہ تھا. اسی طرح سے امام نے عقیدتی مناظرہ کیا ہے، یعنی عقیدے کے لحاظ سے امام نے مناظرہ کیا ہے. اس زمانے میں نصارہ تھے، یہودی تھے، قدریہ تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو مذہب کو نہیں مانتے تھے، کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کو نہیں مانتے. انہی میں ایک قدریہ کے فرقے کے رہنے والا تھا. وہ شخص دربار خلیفہ عباسی میں آتا ہے. آنے کے بعد
خلیفہ جو ہے کچھ علماء کو معین کرتے ہیں تاکہ اس کو آ کر کے اس کا جواب دیں، اس کے سوالات تھے۔ قدریہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے لا تعلقی ہے، یعنی اب جو کچھ ہے ہم ہی لوگ کرتے ہیں، اللہ اس میں کوئی اس کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کوئی جو ہے ہماری مدد نہیں کرتا، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ نے ایک مرتبہ خلق کر دیا، اللہ نے ہم کو جو ہے قدرت دے دی ہے، اب جو بھی کریں گے ہم اپنے قدرت سے کرتے ہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام علماء جو ہے اس کے سوالوں سے بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اس کے سامنے ایسا لگ رہا تھا کہ اب عالم اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے، تو فوراً جو ہے خلیفہ نے امام باقر علیہ السلام کو خط لکھا۔ یہ بنی عباس نہیں، بنی امیہ کے زمانے کے جو ہے واقعہ ہے، عبد الملک کے زمانے کا۔ تو امام باقر کو خط لکھا، خط لکھنے کے بعد امام سے کہا کہ آپ آئیے اور یہ مسئلہ ہے، عالم اسلام خطرے میں ہے۔ امام نے اپنے بیٹے چھٹے امام کو، امام صادق کو بھیجا اور کہا بیٹا دیکھو میں ضعیف ہو چکا ہوں، آپ جائیے اور اس مناظرے میں شرکت کیجئے۔ چھٹے امام جب آئے ہیں خلافت کے دربار میں، امام کا سن کم تھا، جب خلیفہ نے دیکھا تو خلیفہ نے تعجب اس کو ہوا کہ ہم نے تو آپ کے والد کو آنے کے لیے کہا تھا، اور پھر امام کے سن کو دیکھتے ہوئے اس کو ایسا لگا کہ جب بڑے بڑے علماء عاجز رہ جا رہے ہیں تو پھر یہ کیا کر سکتے ہیں، تو کہنے لگے ایسا ہے کہ آپ کا ایک احترام ہے، آپ کی ایک عزت ہے، آپ کے خاندان کی ایک عزت ہے، دیکھیے آپ جو ہے اس مناظرے سے جو ہے آپ تھوڑا دور رہیں بہتر ہے۔ چونکہ وہ ظاہری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کو امام کی معرفت نہیں تھی، اس کو صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک جوان، ایک کمسن جو ہے لڑکا اس کے سامنے ہے، اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جو ہے وحی الہی سے منسلک ہے، یہ وحی الہی سے منسلک ہیں، یہ علم لدنی کے مالک ہیں۔ امام نے علیکم السلام، امام نے خلیفہ سے کہا میں کچھ سیکنڈوں میں، کچھ منٹوں میں اس کو جو ہے مناظرے میں جو ہے اس کا جواب دے دوں گا، بس کچھ منٹ لگیں گے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ خلیفہ کو تعجب ہوا، جہاں بڑے بڑے علماء اتنی دیر سے مناظرہ کر رہے تھے اور اس کے سامنے پسپا ہو رہے تھے، وہاں پہ ایک نوجوان آ کر کیا کر سکتا ہے؟ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ چونکہ وہ قدریہ فرقہ کا تھا تو امام نے کہا میں شروع کرتا ہوں، کہا ٹھیک ہے۔ مناظرہ شروع ہوا، امام نے کہا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا ٹھیک پوچھیے۔ امام نے کہا آپ کو سورہ الحمد یاد ہے؟ کہا جی سورہ الحمد یاد ہے۔ کہا سنا سکتے ہیں؟ اس نے شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام نے کہا بس، ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو امام نے کہا کہ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہم کر سکتے ہیں، جو کچھ ہے ہمارے ہاتھ کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے طاقت سے ہوتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ جو ہے کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کرتا ہے، تو پھر تم لوگ یہ پڑھتے کیوں ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جیسے امام کا یہ جواب سنا وہ چپ ہو گیا اور وہاں پہ مناظرے میں وہ ہار گیا، اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ تو عزیزان گرامی، یعنی بہت بڑے بڑے افراد جو اس زمانے میں اپنے کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بہت اپنے کو علم کا خزانہ سمجھتے تھے، چھوٹے چھوٹے جوابوں سے جو ہے پسپا ہو جا رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح سے امام نے مختلف مناظرات میں اپنے صلاحیت کا، اپنے علم کا، اور یہ کہ اہل بیت کا جو علم ہے وہ علم اور جو دنیا میں علم حاصل کرتے اس علم میں بہت فرق ہے۔ ہم ظاہری جسم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے کم اور کم سن لگ سکتے ہیں، لیکن ہم وحی الہی سے متصل ہیں، ہم وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام صادق علیہ السلام نے اس طرح سے اپنے امامت کے دور میں فرائض امامت کو بخوبی انجام دیے، اور امام نے نہ صرف یہ تمام چیزیں
طب ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اخلاق میں بہت سی حدیثیں امام کی ہیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی امام کی ہیں تو امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہیں، ان دونوں اماموں کی ہیں۔ ایسے امام کے شاگرد تھے جیسے ابان بن ثغلب، امام ابان بن ثعلب جو ہے، ان کو تقریباً 30,000 حدیثیں صرف حفظ تھیں، 30,000 حدیثیں حفظ تھیں۔ دوسرے امام کے صحابی جن کو 70,000 حدیثیں حفظ تھیں۔ ایسے ایسے امام کی جو ہے شاگرد رہے ہیں، یعنی ایسے شاگرد جو مثلاً چھٹے امام کے زمانے میں بھی تھے، ساتویں امام کے زمانے میں بھی تھے، پانچویں امام کے زمانے میں تھے، اس طرح سے شاگرد امام کے رہے ہیں، جو 3 امام کے، 2 امام کے شاگرد رہے ہیں۔ تو اخلاقیات پہ امام نے بہت زور دیا ہے، اخلاقیات پہ اس قدر امام نے زور دیا ہے، اور دینداری پہ اس قدر امام نے زور دیا ہے کہ اگر دیکھا جائے امام کا جو آخرین جو جملہ ہے، کسی بھی شخص کا جو آخری جملہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کہتے اس کا مطلب بہت اہم رہا ہوگا۔ اگر ایک شخص اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، وفات ہو رہی ہے اس کی، اور آخر میں وہ جب وصیت کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، کوئی جملہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی تو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ جملہ بہت اہم تھا کہ اس نے اپنی جان کو نکلنے سے پہلے اس لفظ کو، اس جملے کو، اس بات کو کہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو امام نے بھی اپنے جو آخری جملات ہیں ان میں امام نے جب ہوش میں آیا تو امام نے کیا جملہ کہا ہے؟ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچتی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، ہلکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلکے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کوئی ویٹ ہے، وزنہ ہے، اٹھانا ہے، نہیں اٹھائیں گے، یا ہلکے 2 کلو کا، 3 کلو کا، بچوں کی عرض کرتا ہوں۔ ہلکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اگر آپ نماز کو وقت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اذان ہو رہی ہے، آپ کام میں مصروف ہیں اور مجبوری بھی نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ٹال دیں آپ، اور یہ آپ کا طریقہ کار رہے ہمیشہ، اس کو کہتے ہیں نماز کو ہلکا سمجھنا۔ یہ نماز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، بہت ٹائم ہے مثلا۔ تو امام نے آخری لحظات میں کہا ہے ہماری شفاعت اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح سے امام نے اپنے شیعوں کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں۔ امام نے اپنے شیعوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دیکھو تم جو ہے شیطان سے بہت پرہیز کرو، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان اس انتظار میں رہتا ہے کہ کس طرح سے تم کو نقصان پہنچائے، کون سے راستے سے جو ہے تم کو پسپا کر دے، تم کو گمراہی کی طرف لے کے جائیں۔ اسی لیے جو ہے قرآن مجید نے مختلف آیتوں میں کہا ہے کہ شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان کی اطاعت مت کرو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی ایسا دشمن ہے جو واضح طور سے دشمن ہے۔ ایک دشمن ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، مثلا میں آپ سے دشمنی کروں اور سامنے بہت اچھے سے پیش آؤں، لیکن جہاں پہ آپ کا کام بنتا ہے وہاں پہ بگاڑ دوں، جہاں پہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے جا رہا ہے اس فائدے کو میں منقطع کر دوں، تو میں آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں نا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ آخر یہ جو نقصان مجھے ہو رہا ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کون میری بے عزتی کرنا چاہتا ہے، کون مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، کون مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اور یہ شیطان خود بھی کہتا ہے، خود بھی قیامت کے دن، قرآن مجید کی آیت ہے کہ قیامت جب آئے گی، خود قیامت کے دن جو ہے لوگ اعتراض کریں گے شیطان پر، لوگ شیطان پر اعتراض کریں گے، خدایا یہ شیطان نے مجھے بہکایا، شیطان جو ہے سارا ذمہ دار یہ شیطان ہے۔ تو شیطان کہتا ہے اس ٹائم، شیطان کیا کہے گا؟ خود قرآن مجید میں آیت ہے، شیطان کہے گا کہ دیکھو خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ تھا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا،
تم نے اللہ کا جو سچا وعدہ تھا چھوڑ دیا اور میرے وعدے کو تم نے اپنا لیا، تو تم نے اپنی وجہ سے، اپنی خواہشوں کی وجہ سے، اپنی نفس کی وجہ سے جو ہے تم جو ہے اس طرح سے ہلاک ہو گئے، گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اب میری ملامت مت کرو، مجھے برا بلا مت کہو، اپنے کو کہو۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ نے شیطان کو جو کہا ہے دشمن ہے، صرف شیطان، ایک شیطان نہیں بلکہ شیاطین کا لفظ کہیں کہیں استعمال کیا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو تم شیطان اور شیطان والوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا دوست شیطان والوں کو مت بناؤ۔ کس کو دوست بنائیں؟ کس کو اپنا ولی بنائیں؟ اپنا سرپرست کس کو ہم بنائیں؟ وہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولی کون ہے؟ ولی تو صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں، نماز میں کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو عزیزان گرامی، شیطان کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو ولی بنانا ہے تو ہم کو اللہ، رسول اور اہل بیت کو اپنا ولی بنانا چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جو ہر گندگی، ہر برائی سے، ہر رجس سے، تمام چیزوں سے دور ہیں، بلکہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ اللہ نے ان کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ اور جب اہل بیت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 14 معصومین ہوتے ہیں، چونکہ اہل بیت کا لفظ بہت وسیع ہے، لیکن آیت تطہیر والے جو اہل بیت ہیں یہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان کو اللہ نے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، ورنہ اہل بیت کے دائرے میں اور بھی عالم اسلام میں لوگ شامل کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور آیت تطہیر کے اہل بیت مراد ہمارا ہوتا ہے، ہر اہل بیت نہیں ہوتا، چونکہ گھر کے رہنے والوں کو بھی کہتے ہیں اہل بیت، گھر کے رہنے والوں کو بھی اہل بیت کہتے ہیں۔ تو ہمارا منظور نظر وہ اہل بیت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف 14 معصومین ہیں، ان کو اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ اب شیطان کی پیروی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ چونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان برائیوں کی طرف، فحشاء کی طرف جو ہے حکم دیتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی قرآن مجید کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 میں ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان جب قیامت ہوگی تو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا، تم نے جو ہے اللہ کے وعدے کو ٹھکرا دیا اور میرے وعدے کو اپنا لیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور شیطان خود کہہ رہا ہے میں تم پر حاوی بھی نہیں ہو سکتا تھا، میرے پاس اتنا زور نہیں تھا کہ چلو میرے دبدبے کی وجہ سے جو ہے، میرا دبدبا تھا تم مجبور تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تم پر جو ہے وما کان لی علیکم من سلطان، میں تم پر جو ہے سلطان نہیں تھا، مسلط نہیں تھا تم پر، میرا دبدبا نہیں تھا تم پر، کوئی زور نہیں چل رہا تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے تم کو پکارا، بلایا، تم نے کہا لبیک کہہ دیا، تو میری ملامت مت کرو، مجھے برا بلا مت کہو، اپنے آپ کو کہو، اپنے آپ کو کوسو۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جو بھی شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، اس نے بہت کھلے ہوئے گھاٹے میں ہے وہ، فقط خسر خسرانا مبینہ۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے اسی حوالے سے کہ جو شیطان کے جو دوست ہیں، ولی ہیں، دیکھیے ایک اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ایک شیطان کے ولی ہوتے ہیں۔ جو شیطان کے ولی ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔
جو شیطان کے ولی ہیں وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں وہ خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی غم ہوتا ہے نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو ہے مختلف مقامات پر اس طرح سے آیتیں ذکر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مومنین کی خصوصیتیں بتائی ہیں۔ یعنی جو اللہ کے ولی ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے، جو شیطان کے ولی ان کی خصوصیت کیا ہے۔ جو مومنین ہیں بعضهم اولیاء و بعض، مومنین میں سے بعض کے جو ہے ولی ہیں، دوست ہیں، بعض کے ساتھ دوست ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ شیطان برائی پھیلاتا تھا، اس کے جو دوست تھے وہ برائی پھیلاتے تھے، فحشاء کی طرف حکم دیتے تھے، لیکن مومنین یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، یہ امر معروف کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ خصوصیتیں ہیں جو اولیاء خدا کی ہے، اور وہ خصوصیتیں تھیں جو اولیاء شیطان کی تھیں۔ اور اس پورے کائنات میں صرف دو ہی جنگ چل رہی ہیں۔ جتنے بھی آپ کو مسلک، فرقے، جتنے بھی افراد دکھائی دیں گے پوری دنیا میں، چاہے کسی فرقے کو ہوں، یا تو وہ اللہ والے ہیں یا تو شیطان والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس پورے دنیا میں جو جنگ چل رہی ہے، یا تو اولیاء شیطان یا اولیاء خدا، انہی دونوں کے درمیان جنگ ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، یا تو وہ شیطان کی طرف ہیں یا تو خدا کی طرف ہیں، یا تو اولیاء شیطان ہیں یا تو اولیاء خدا ہیں۔ یا تو انہوں نے اولیاء شیطان میں کون آتے ہیں؟ اولیاء شیطان میں قرآن کہتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی مومنین کے سب سے زیادہ اگر کوئی سب سے خطرناک کون ہے دشمن مومنین کا؟ یہود ہیں اور مشرک لوگ ہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو یہود ہوں گے، وہ کیا ہیں؟ اولیاء شیطان ہیں۔ تو جو ان کو اپنا ولی بنائے گا، جو ان کو اپنا سرپرست بنائے گا، ان کو اپنا دوست بنائے گا، وہ گویا شیطان کی جو ہے عبادت کر رہا ہے، وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، وہ خدا اور رحمان کی اطاعت نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ تم اس راستے میں استقامت کے ساتھ کام لو، برداشت اور استحکام کے ساتھ اپنے کو محکم کرو، اور برداشت اور صبر کی قوت رکھو، اپنے اندر جو ہے اپنے کو قوی بناؤ، اپنے کو اندر سے قوی بناؤ، اپنے کو محکم کرو۔ مصائب و آلام آتے رہیں گے، لیکن تم اگر مضبوط رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر تم مضبوط نہیں ہوگے تو تم بہک جاؤ گے، تم جو ہے شیطان کے راستے پر چلے جاؤ گے، تم خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اور جب انسان شیطان کے راستے پہ جاتا ہے تو اس کے اندر سے پھر برائیاں آتی ہیں، پھر اس کے ذریعے سے برائیاں پھیلتی ہیں۔ وہ خود جو ہے ان افراد میں سے ہو جاتا ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت کی جگہ پر گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ ہم گمراہی کی طرف ہیں، ان کو لگتا ہے ہم ہدایت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنا گمراہی میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر امام کا چاہنے والا یہ خصوصیت رکھے اور ایسا ہو جائے تو پھر امام کی نظر میں جو امام نے کہا ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو، وہ امام کے لیے باعث ننگ و عار ہو جائے گا۔ اپنے عمل کے ذریعے سے نہ صرف خود کو بلکہ امام کے کردار تک حرف آئے گی۔ اسی لیے امام نے فرمایا دیکھو جب تم کچھ برا کام کرتے ہو، اور جب برا کام کرتے ہو تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم نے برا کام کیا، کہتے ہیں جعفر صادق ایسے نے کہا، جعفر صادق نے ایسے کہا، وہ ایسے رہے ہوں گے، انہوں نے ایسا کہا ہوگا، محمد باقر علیہ السلام نے ایسا کہا ہوگا، یعنی ہم تک وہ بات آتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اگر ہم مولا کے پیروکار ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، تو ان کے فرامین پر عمل کریں، نماز کو وقت سے پڑھیں،
ایک دوسرے کی مدد کریں، مومنین کی مدد کریں، ہم اس راستے پر جو ہے استقامت رکھیں۔ مختلف مشکلات آ رہی ہیں، مختلف مصائب آتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم صبر سے کام لیں گے، استقامت کے ساتھ کام لیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت کے ساتھ کام لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور نہ وہ کسی چیز سے غمزدہ ہوتے ہیں، کوئی خوف ان کے اندر نہیں ہوتا، کسی چیز کا غم نہیں ہوتا ان کے اندر۔ تو عزاداران امام، آج شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام منصور دوانیقی کا دور ہے، وہ سفاک، وہ جابر، وہ ظالم بادشاہ جس نے بے پناہ امام پر ظلم کیا۔ اپنے دور میں مختلف سادات، مختلف شیعہ امام کے چاہنے والوں پر اس نے ظلم ڈھایا۔ کتنی مرتبہ اس نے امام کو شہید کرنے کی تلوار کے ساتھ بہت کوششیں کی کہ امام کو کسی طرح سے شہید کر دیا جائے، کتنی مرتبہ دربار میں طلب کر کے شہید کرنا چاہا۔ کبھی اس نے دربار میں بلایا تو 100 ایسے افراد جن کو کوئی نہ جانتا ہو، جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ امام کیا ہے، ماموم کیا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، ایسے افراد کو جمع کر کے دربار میں تلوار دے کر کے ہاتھ میں امام کو دربار میں اکیلے بلایا۔ امام سے کہا آپ اکیلے آئیں۔ امام دربار میں جب پہنچے، ننگی تلواریں ہاتھ میں تھیں، جیسے ہی ان افراد نے امام کو دیکھا اپنی تلواریں پھینک کر کے امام قدموں پہ گر گئے۔ جب منصور نے یہ واقعہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو فوراً امام کو اپنے گھر روانہ کر دیا۔ بعد میں ان افراد سے پوچھا کہ تم کو میں نے امام کو قتل کرنے کے لیے کہا تھا، اس شخص کو قتل کرنے کے لیے کہا تھا، تم نے تلواریں کیوں پھینک دی، قدموں پر کیوں گر گئے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہی شخص ہیں جو رات دن ہماری تیمارداری کرتے رہتے ہیں، ہمارا خیال اس طرح سے رکھتے ہیں جیسے ہم ان کے بچے ہوں۔ کبھی امام کو قتل کرنا چاہا، دربار میں بلایا، امام نے ذکر الہی میں مصروف ہو کر کے ایسے الفاظ استعمال کیے، یا عدتی عند شدتی و یا غوث عند قربتی، ایسے کچھ جملہ استعمال کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا اثر ہوا کہ ظالم اپنے کام سے باز آ گیا۔ یا کبھی امام کے گھر کو جلانے کا حکم دیا۔ یہ کب ہوا؟ جب وہ طبیب ہندی سے امام مناظرے میں جیت گئے اور وہ مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا، تو امام کا چاروں طرف جو ہے چرچا ہونے لگا، امام کی تعریفیں ہونے لگی، تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ فوراً اس نے مدینے کے حاکم کو حکم دیا، گورنر کو حکم دیا کہ امام کو ان کے اہل بیت کے ساتھ جلا دی جائے۔ چنانچہ اس زمانے کا وقت ہے، لائٹ نہیں ہے، اگر کوئی چراغ جلاتا ہے تو کچھ دکھائی دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں چند گنڈوں کو لے کر کے امام گھر میں موجود ہیں، امام کے اہل بیت گھر میں موجود ہیں، امام کے بچے گھر میں موجود ہیں، اور امام کے گھر کو آگ سے جلا دیا جائے۔ امام گھر میں ہیں، گھر جل رہا ہے، امام گھر جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہے ہیں، امام کے بچے، امام کے گھر والے سب صحیح و سلامت ہیں۔ یاد کیجئے کربلا کے اس منظر کو، جس وقت عصر عاشور جب خیام جل رہے تھے تو بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں تھیں، چادریں چھن گئی تھیں، خیام جل رہے تھے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھیں، یہاں تک کہ سارے خیام جل گئے، بس ایک خیمہ رہ گیا جس میں سید سجاد تھے۔ سید سجاد علیہ السلام بستر بیماری پر تھے، اس قدر بدن میں رمق نہ تھی، اشقیاء نے آ کر کے امام کے نیچے جو چادر تھی اس کو کھینچ دیا، امام منہ کے بل زمین پر گرے، امام زمین پر گرے، جناب زینب کبریٰ آئی، امام کو سنبھالا، امام سے پوچھا
آپ امام وقت ہیں، ہم کیا کریں؟ امام نے کہا، پہلا حکم دیا کہ الفرار، بیویاں تپتے ہوئے زمین پر جا کر کے صحراؤں میں اپنی جان بچائی۔ عزاداران امام مظلوم امام کے گھر کو جلایا۔ آخر کار جب اس طرح سے امام کو شہید نہ کر پایا تو ظالم نے زہر دے کر کے انگور میں امام کو زہر سے شہادت کے درجے پر فائز کیا۔ آخری لمحات ہیں امام کے، امام کا چاہنے والا آتا ہے، کہتا ہے مولا آپ کا بدن دن بدن لاغر ہوتا جا رہا ہے۔ امام کی حالت دیکھ کے رونے لگا۔ امام نے کہا مومن کو ہر حال میں خوش رہنا ہے، چاہے اللہ اس کو نعمات میں رکھے چاہے مشقت میں رکھے۔ جب امام کی شہادت ہو گئی، امام کو امام کاظم علیہ السلام نے غسل و کفن دیا، امام کو قبرستان بقیع میں دفن کیا۔ اس وقت تو مزار بھی صحیح و سالم تھا، مزار پر آ کر کے چراغ کچھ دن تک جلائے گئے، لیکن ہائے بقیع کا اس وقت کا حال، نہ گنبد ہے نہ روضہ ہے، دن میں تپش آفتاب، رات میں شبنم۔ اللہ اللہ، اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مولا آپ کو کفن ملا، آپ کو عزت و احترام کے ساتھ تدفین کی، آپ کے بیٹے نے غسل و کفن دیا۔ ہائے رے حسین، کربلا کے میدان میں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، بابا کے جنازے کو دفن کریں تو کیسے؟ ارے بے گور و کفن لاشا زخموں سے چور، زمین کربلا پر ریگستان پر پڑا ہوا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے والدین کی گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ پروردگار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ شیعیان حیدر کرار، محبین اہل بیت اطہار جہاں کہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، رہبر و مراجع کو طول عمر عطا فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔